تخت بدلا، تاج بدلا، زندگی کا مزاج بدلا۔ دوستو، زندگی کے ہر شعبے میں بدلاؤ آیا ہے اور شاعری میں بھی یہ بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب شاعر حضرات اپنی شاعری میں محبوب کے لب و رخسار کی بات کرتے تھے، اس کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے یا اس کے ہجر کے قصے گنگناتے تھے۔ لیکن اب شاعری میں بدلاؤ آ چکا ہے اور شاعر حضرات اب آپ کے ہمارے درد کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتے ہیں، سماج میں جو گھٹ رہا ہوتا ہے اس کو منظر عام پہ لاتے ہیں۔ ایسی بہت سی زندگی کی سچائیاں ہیں جن کو وہ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اس سلسلے میں یوں تو دور حاضر کی بات کی جائے تو کافی شاعر ہیں، لیکن ایک ایسے شاعر جو جب بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں جلتے ہوئے منظر ہوتے ہیں، یا یہ کہوں کہ آپ کی ہماری بات ہوتی ہے۔ وہ جب شاعری کرتے ہیں تو عوام کا درد بیان کرتے ہیں، اور ان کی شاعری ہر خاص و عام کے لیے ہے، لیکن ان کی شاعری میں جو باتیں نظر آتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی اور ہماری زندگی کی بات ہو رہی ہو۔ جی ہاں، میری مراد ہے مظفر نگر یو پی کے مشہور اور معروف شاعر جناب خالد زاہد صاحب سے، جو اس سمے ہم سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ میں راکی ٹاک پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں سماجی تانے بانے کی بات ہوتی ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ لب و رخسار کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی شاعری کا جو آپ نے اپنا مقصد بنایا، اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی؟ شفیق صاحب، سب سے پہلے تو میں راکی ٹاک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قدم اٹھایا، کیونکہ ابھی تک جو کام ہوتا رہا وہ عام طریقے سے مشاعروں کے حوالے سے ہم لوگوں سے سوال ہوتے ہیں کہ آپ نے مشاعروں کی ابتدا کب کی، مشاعرہ کہاں کا کامیاب رہا، اور مشاعرہ جو ہے وہ کمرشل ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے جو بنیادی سوال کیا، دیکھیے آدمی کوئی مقصد کبھی تو بناتا ہے اور کبھی بنا ہوا مقصد خود ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بھوکا شخص ہے، گھر سے نکل رہا ہے تو اس کے سامنے کسی محبوب کا چہرہ نہیں آئے گا، اس کے سامنے 2 جون کی روٹی کا مسئلہ آئے گا۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جلستے ہوئے منظر نامے ہیں، میں گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، مجھے اپنے پڑوسی پر بھی اعتماد نہیں رہا، تو ایک ایسا شخص جو بالکل دشت و بیابان میں ہو وہ محبوب کے قصے تھوڑی بیان کرے گا، بلکہ اپنے مسائل بیان کرے گا کہ میں اس طریقے سے تڑپ رہا ہوں، مجھے پانی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میری شاعری کا مقصد، میں نے اپنی شاعری کا مقصد بنایا نہیں ہے، بلکہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے سامنے جن سے وہ منظر تھے۔ اور شاعر جو ہے دراصل وہ اس سماج کا حصہ نہیں ہوتا۔ عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں نہ پہنچا روی وہاں پہنچا کبھی، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک بہت بڑی بنیادی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم سماج کا حصہ نہیں ہوتے، ہمارے سامنے سماج کی ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں مختلف کردار، جس کردار کو ہمیں لینا ہوتا ہے اس کو ہم شعر کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس منظر نامے میں خود داخل ہو جائیں گے، وہ جو پردے پر فلم چل رہی ہے اس میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی اسی مارکیٹ میں شامل ہو جائیں گے، کام آدمی رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی سے ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم کبھی نظر انداز، کسی نے گالی دی، رکشہ والے نے گالی دے دی، ہم نظر انداز کر کے چلے گئے اور آ کر کے گھر پہ بیٹھ کر کے ایک شعر کہہ دیا، اچھا، جو خراب لوگوں کے لیے تھا۔ مطلب یہ سمجھا جائے، جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادیب ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ان کے دماغ میں کچھ پری پلان ہوتا ہے یا کچھ چلتا ہے جب وہ شعر لکھتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں کچھ انسیڈنٹ جو حادثات گزرتے ہیں آپ اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں، جو لوگ میری زندگی سے واقف ہیں، میں جس وقت میں جو شعر کہہ رہا ہوں، میں جس وقت میں جو زندگی گزارتا ہوں وہی شعر کہتا ہوں۔ یہی وجہ میں یہ بتا رہا تھا جو آپ کو کہ اگر کسی نے ہمیں سڑک پر گالی دی، اگر ہمارے اندر کا آدمی ابھر آیا تو انہیں پلٹ کر کے چپت مار دیا۔
اور اگر اندر کا شاعر ابھر آیا تو ہم نے شعر کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر بہت حساس ہوتے ہیں. بالکل. اگر حساس نہیں ہے تو شاعری نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شاعری شعور سے بنا ہے. شعر جو ہے وہ شعور سے بنا ہے, آگہی سے بنا ہے. شاعر بہت باخبر ہوتا ہے, بہت ہوشیار ہوتا ہے, لیکن شاعر مکار نہیں ہوتا.